فیضان ہارون صاحب ہیں، یہ اکثر ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، گجرات سے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کے نام سے قانون لانے جا رہی ہے۔ یہ وہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ مکمل طور پہ نظر رکھی جائے گی وغیرہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلانے کے لیے بھی لائسنس لینا ہوں گے، کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کر سکے۔ دیکھو، میں فیضان ہارون صاحب جن کے خمیر میں، جن کے ضمیر میں، جن کی تعمیر میں بات کرنا لکھا ہے، وہ زبان بھی کاٹ دے کوئی تو وہ بات سے باز نہیں آئیں گے۔ میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا، بہت ہی، آئی واز ویری ویری ینگ، آئی واز ان مائی 20s۔ ضیاء الحق کے مارشلوں میں 2-3 دفعہ جیلیں گئے، باز نہیں آئے، ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ نہیں مجھے کسی نے جلا وطن کر دیا، میں خود ہی جسے کہتے ہیں سیلف ایگزائل، ملک سے باہر چلا گیا، چونکہ روزگار کے دروازے بند ہو گئے تھے، جیلیں 2-3 بھگتنی پڑی اوپر نیچے، لیکن باز نہیں آئے۔ تو یہ میڈیا کو کنٹرول آپ پرفارمنس سے کر سکتے ہیں۔ فیضان صاحب یہ لکھ پڑھ لیں، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ میڈیا کو کنٹرول کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہوا کو اپنی مٹھیوں میں بند کرنا چاہے، نہیں ہوگا۔ کہاں کہاں، کب تک، کیسے کیسے کر لو گے؟ اس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ کی پرفارمنس کس میں مجال ہے، جوتے کھانے ہیں۔ لوگ اگر خوش ہوں، لوگ اگر کوئی آج میں دیکھ رہا تھا کہ سیکورٹی ہمارے اپنے پاس گارڈز ہیں، وہ تمہارا کام ہے، لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کر رہے ہیں جو ادروائز جو باقی ہیں بے بس ہیں۔ بچوں کو جو بنیادی حکومت کا کام ہوتا ہے، جو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا، وہ تو تم لوگ کر نہیں رہے۔ تم لوگوں سے مراد یہ آج کی حکومت نہیں ہے، پچھلے بھی کیا لوگ تھے، یہ ان سے بھی لوگ تنگ تھے، ان سے بھی تنگ ہیں، ان سے جو پچھلے تھے ان سے بھی تنگ تھے۔ تو کیسے ممکن ہے میڈیا آپ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے؟ مجھے کچھ سمجھا دئیے۔ اگر آپ کی پرفارمنس اعلیٰ ہے، بچہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، میڈیا پاگل ہے؟ میڈیا کو مریخ سے تو نہیں آیا نا، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ لوگوں کے جذبات کو زبان دیتے ہیں، تو اس کو آپ اس طریقے سے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کریں گے تو باؤنس بیک کرے گی۔ 100 جوتے بھی پڑیں گے، 100 گنڈے تو پڑیں ہی پڑیں۔ تو اس لیے یہ اگر کر رہے ہیں تو اپنے لیے برا کر رہے ہوں گے۔ یہ فیضان ہارون صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ملک اب شمالی کوریا بنتا جائے۔ شمالی کوریا بھی دیکھتے ہیں کب تک شمالی کوریا رہتا ہے۔ انسان کی ٹوٹل جنگ لبریٹ ہونے کے لیے، وہ بھوک سے، ننگ سے، غربت سے، جہالت سے، آمریت سے۔ کل تک کی بات ہے، بادشاہی چیف جسٹس ہوتا تھا، وہی سپہ سالار اعظم ہوتا تھا، وہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ادارے بن گئے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی، پھر دکھاوے کے بادشاہ رہ گئے، اب دکھاوے کی ملکہ بیٹھی ہے۔ دنیا نہیں رکتی، اس کے آئندہ کے سفر کو آپ زیادہ سے زیادہ ریٹارڈ کر سکتے ہیں، سلو کر سکتے ہیں، نہیں روک سکتا کوئی ماں کا لال۔ میڈیا شیڈیا دنیا جدھر جا رہی ہے، اور ٹرانس ہیومنس کی بات ہو رہی ہے، بھائی کدھر کی گپیں ہانک رہے ہو؟ میڈیا یہ کر لیں گے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کیا مطلب؟ کر کے دیکھ لیں۔ جس نے بات کرنی ہے، ایک تو وہ باز نہیں آئے گا۔ 1001 بار میں آپ کو بتاؤں، یہ ڈی جی پی آر ضیاء الحق کے زمانے میں وہ اس حد تک چلا گیا تھا، وہ اس کا جو جنون تھا، پاگل پن تھا، کہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی اس زمانے میں ڈی جی پی آر ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب کے آفس جاتا تھا، پہلے مواد پرنٹنگ پریس میں جانے سے پہلے جو دل کرتا تھا نوچ لیتے تھے۔ اب وہ ایک لمبا پروسیس ہے، پرنٹنگ ہونی ہے، اس کی بائنڈنگ ہونی ہے، فلانا ہونا ہے، ٹمکانا ہونا ہے، پھر ایجنٹس کو پورے ملک میں جانا ہے، وہ نوچ لیتے تھے آبجیکشنیبل مواد۔ میں نے یہ حرکت کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ علامہ اقبال کے اس طرح کے شعر لگانے شروع کر دیے کہ اکھاڑو اس کو۔ وہ اتنا بے شرم بے حیا دور تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کے شعر بھی اکھاڑنے شروع کر دیے۔
مثلا اگر آپ اس طرح کے جبر کے حالات میں یہ لکھو، اگر کسانوں پہ، زراعت پہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے یا وہ ہوتا رہا ہے، وہ مجھے تازہ ترین صورتحال کا نہیں پتہ، جو کسان موومنٹ ان کی ہے، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر یہ سچویشن اللہ نہ کرے کبھی ہم پہ آئے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. وہ اس طرح کی چیزیں سینسر کرنے پہ آ گئے تھے، لیکن لوگ باز نہیں آتے. کدھر گیا ضیاء الحق؟ کدھر گیا اس کا جبر؟ اس کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا. وہ ریکال کریں اس کا جنازہ، اور کیسے جو آج جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں، ان کی مائیں کیسے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھیں تابوت کے ساتھ. آج جائیں جا کے پتہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ 6 مہینے وہاں کوئی فاتحہ کے لیے نہیں گھستا. تو یہ کچھ نہیں، انسان ایسے نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ جس نے دینا ہے وہ کر لے. اس طرح کے کوئی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ نہیں ہو نہیں سکتا. کرنے کی کوشش اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو مبارک ہوں. چند سو سال پہلے جو آج کی سپر پاور ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ڈنٹ ایگزسٹ. پھر کبھی مسلمانوں کا یا ڈنکا، آج وہ بیچارے 50+ کنٹریز، اوقات ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں. سو دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہی تیزی سے. اچھا، اب جغرافیائی حدود کے ساتھ ٹیمپرنگ ذرا مشکل ہو گئی ہے، لیکن نقشے کی تبدیلی کی جو نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے. وہ چلتا رہتا ہے. اب پاکستان نے اب اپنا بلاک کیا بنانا بیچارے. ابھی تو پنگوڑے میں ہے یہ ملک. اب تک اس کو جوان ہو جانا چاہیے تھا. 73 سال عمر ہو گئی ہے، تو ابھی تک تو یہ بیچارہ چلنا بھی اس نے شروع نہ کیا، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. تو اس نے اپنا کیا بلاک بنانا ہے. کسی نہ کسی بلاک میں شامل شمول ہو جائیں تو وہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے. کل تک پھدکتے پھر رہے تھے کہ جی امریکہ اور یہ اور وہ. آج وہ اس بات پہ کہ جی اب چائنا سپر پاور بن رہا ہے. تمہارا کیا ہے؟ مطلب وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ وہ مراسیوں کا بچہ تھا تو اس نے چودھری سے پوچھا، باپ سے پوچھا کہ اگر چودھری مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا وہ اگر مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا اس کا بیٹا ہے ہی نہیں. پھر اس نے کہا اس کا چاچا. اگر وہ مر جائے پھر اس کا چاچا. وہ تھوڑی دیر کے بعد باپ کو سمجھ آئی. اس نے کہا یہ سوال جواب بند کر، سارا پنڈ بھی مر جائے پتر ساڈی باری نہیں آنی. سو کو بلاک جوائن کر لیں گے، ہم کر لیں گے نا. کل امریکہ کے ساتھ جو چائنا نیکسٹ ہو رہا ہے، اللہ مبارک کرے. یہ جملہ میں آپ انڈر لائن کر کے رکھیں. سپر پاور تو ہزاروں میل دور ہو. بھائی ملکوں میں رومانس نہیں ہوتے. خود مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا برادر اسلامی، کوئی برادر شرادر نہیں ہے، یہ برادر ہی تھے نا سارے. ظہیر الدین بابر، یہ اس کا براہ راست ترجمہ وہ ترکی میں لکھی تھی، تو اس کے بابری فارسی میں نہیں ہے، ترجمہ کرایا گیا تھا. میں تو بہت پسند کرتا ہوں بابر کو، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ پانی پت میں کیا ہوا تھا؟ اس نے سب سے پہلا جو سر اتارا تھا وہ ابراہیم لودھی کا تھا. وہ ایک تہجد گزار آدمی تھا. وہ پسند مجھے بابر ہی ہے، جس کو ہم بابر کہتے ہیں، بابر ہے اصل میں لفظ. تو یہ تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی کہانی ہے. بابر کے چچاؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا، بابر کے باقی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا کیا، جو ہم تاریخ بھری پڑی. اس کے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد ہمایوں کے بھائیوں نے، اچھا یہی آٹومن. پھر بنو عباس، بنو امیہ، میں چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ جب بنو عباس نے ٹیک اوور کیا، ان کا تو جو خلیفہ تھا، ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، جو کوئی بھی تھا اس کو تو سفاح، وہ خود تو سفاح کہتا تھا، خون ریز. تو بنو امیہ کے معززین کو جو معزول ہو چکے تھے بلایا کھانے پہ، سب کو قتل کر دیا دعوت پہ بلا کے. یہ چند دن پہلے میں نے تفصیلاً لکھا ہے. ان کی لاشیں بھی پھڑک رہی تھی، وہ پوری طرح مرے بھی نہیں تھے. ان کے اوپر دسترخوان بچھا کے کس کے، وہ چمڑے کے. تو بنو عباس نے کہ جو حکمران تھے، جنرلز یہ وہ، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اوپر نیچے. برادر تڑپ رہے تھے، کچھ مر چکے تھے، کچھ مر رہے تھے. تو یہ نہیں ہوتا، رومانس شمانس ملکوں میں نہیں ہوتا. یہ پہاڑوں سے اونچی تو شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، یہ سب سستا
کام ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا, مائلیج لینا, گھٹیا قسم کی وہ چیپ پاپولیرٹی. ملکوں کے درمیان کوئی رومانس شمانس نہیں ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. ضرورتوں کے سودے ہوتے ہیں, جب تک ضرورتیں رہتی ہیں سودے بھی چلتے ہیں, نہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان ایک بیچارے نے کیا بلاک بنانا ہے, اور دنیا کا نقشہ کوئی طرح سے تبدیل نہیں ہو رہا. دنیا جب سے بنی ہے اس کے نقشے اسی طرح تبدیل ہو رہا ہے.